ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 2 جنوری 2022 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 107 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 سے آغاز کریں گے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 بڑی کریٹیکل آیت ہے. پچھلی ہماری جو قرآن کلاسز ہیں جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی پوری قرآن کی تفسیر، اس میں اس ایک آیت کے اوپر میں نے آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے 3 لیکچرز ریکارڈ کروائے تھے. مسئلہ نمبر 6A علم الغیب سے متعلق، 6B کشف الہام اور خوابوں سے متعلق، اور مسئلہ نمبر 7 حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق. آج میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف ترجمہ اور کچھ اس سے متعلقہ چیزیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت شرح صدر کرے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. اے نبی تم فرما دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے خزانے عطا کیے ہیں ان پہ کوئی میری اپنی مرضی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی تو محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض لوگ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ صحیح مسلم کی حدیث لے کے آتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 خزانے عطا فرمائے. تو وہ کہتے ہیں اور خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی، وہ کہتے ہیں پوری کائنات کی چابیاں دے دی ہیں. وہ واضح ان حدیث میں موجود ہے کہ وہ رومنز اور پرشینز کو جو مغلوب کرنا تھا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ کے ذریعے ان کے خزانے اس امت کو ملنے والے تھے. اس سے مراد وہ چیزیں، اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال کی ریل پیل دیکھی تو وہ صحابہ کی غربت کو یاد کیا کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ہمیں آخرت میں ملنا ہے اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا. اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے، بخاری مسلم دونوں حدیث ہے، یہ ساری حدیث میں نے ڈسپلے کرائی ہیں. مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. یہ ویڈیو ہے، اس میں یہ ساری میں نے
نبی علیہ السلام کا آخری خطبات میں سے ایک، آپ کی وفات سے 1 مہینہ پہلے، جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو آخری دفعہ ممبر پہ اسی دن دیکھا تھا جب غزوہ احد کے شہداء پہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی، قبرستان میں آپ کے لیے ممبر لگایا گیا اور وہ خطبہ آپ نے قبرستان میں دیا اور کہا مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ دنیا کے مال کے دہانے کھول دیے جائیں گے اور پھر تم اس کی محبت میں گرفتار ہو کر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گئے۔ تو وہ ساری احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو اس وقت فوت ہو گئے، ان کی محنتوں کے پھل ہم کھا رہے ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا وہ خزانے تم ان کو استعمال کر رہے ہو۔ یہ الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، لہذا کوئی بھی حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی۔ یہاں پر ان خزانوں سے مراد وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اللہ کے نبی کو 9 معجزات وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، کیوں نہیں دیے گئے؟ کہ ان کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں نہریں رواں ہوتی تو یہ اس طرح کا خزانہ انہیں مل جاتا، آسمان پہ چڑھتے اور ہمارے سامنے کتاب لے کے نازل ہوتے۔ تو یہ وہ ساری کی ساری یعنی دنیا کی جو منفعت کی چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فرما دو میں ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں، اور معجزات اللہ کے پاس خاص۔ یہاں بھی خزائن سے مراد وہ تمام معجزات، وہ ڈیمانڈز ہیں جو کافر رکھتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں کہ میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ بالکل واضح۔ احمد بریلوی صاحب باقی لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیتے ہیں نہ میں خود سے غیب جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے اس کا علم ہے، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ قرآن میں تو آیا کہ میں غیب نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے رسولوں میں سے۔ سورہ جن میں آیا یہ، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 179 نمبر آیت میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں سے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اپنے رسولوں میں سے اللہ چن لیتا ہے جن کے اوپر یہ غیب کی خبریں کھولتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول کے اوپر۔ تو یہ غیب کا عقیدہ ہے لیکن اللہ کے بتانے پر، لیکن جہاں پہ نہیں بتایا گیا وہاں نہیں۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے اے نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں تو فرما دو کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ پوچھتے ہیں وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ کب آئے گی قیامت۔ اب اللہ کے نبی کی عزت سٹیک پہ ہے، ہونا تو چاہیے کہ میرے نبی کو کہیں یہ جھوٹا نہ کہہ دے تو میں تاریخ اور سن بتا دوں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قل انما العلم عند اللہ، اے نبی تم فرما دو اس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ وہ اکثر پوچھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ فیتا لے کے نبی کا علم غیب ناپتے ہیں۔ بھئی ہم نہیں ناپتے، جب قرآن بار بار کہے کہ قیامت کا علم نہیں دیا گیا اور ہم قرآن کی بات کو ریپیٹ کریں تو اس میں ناپنے والی کون سی بات ہوگی ہے؟ یعنی یہ آپ ہمیں ٹونٹ نہیں کروا رہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ٹونٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو دیا وہ ہم مانتے ہیں، جو نہیں دیا وہ نہیں مانتے۔ باقی یہ کہنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ نقص تصور ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو علم الغیب نہ دے، تو یہ آپ کی نظر میں ہی نقص ہے، اللہ کے نزدیک تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے تو واضح فرما دیا ولا اعلم الغیب، اے نبی تم فرما دو کہ نہ میں غیب جانتا ہوں، ان سین چیزوں کو۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں جو سورہ لقمان کے اینڈ میں آئی وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں،
ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ کی غیب کی کنجی ہیں۔ اب ان میں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو، مثلا اس میں ایک چیز آئی کہ کسی کو نہیں پتا وہ کس زمین میں مرے گا، لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے زمین پہ لکیریں کھینچی اور فرمایا کل یہاں پہ جو ہے وہ عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں پہ ابو جہل کی لاش ہوگی، یہاں پہ شیبہ کی لاش ہوگی۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ ہم نے ان لاشوں کو اگلے دن انہی جگہوں پر پایا۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی تھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت حسین ابن علی کو اٹھایا ہوا ہے اور زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ مولا علی حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی بھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور اس کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے میری خاطر ایک ہاتھ یوں مار کے کربلا کی سرخ مٹی بھی مجھے دکھائی۔ اب نبی علیہ السلام کو یہ غیبی خبر کسی کے موت کے بارے میں دے دی تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے، پیغمبروں کے بعد نہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میری وفات کے بعد غیب کی خبروں میں اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات؟ فرمایا خواب، اور خواب بھی تب غیبی خبر ہوں گے جب آپ اس خواب کو اسٹیبلش ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ یعنی دنیا میں ایک شخص کوئی خواب دیکھتا ہے، جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سچا خواب ہے، سچی غیبی خبر ہے؟ اور رہ گیا آخرت کا معاملہ، وہ تو کنفرم ہو ہی نہیں سکتا جب تک آخرت میں پہنچ نہ جائیں یا دنیا میں کوئی پیغمبر اسے ویریفائی نہ کر دے۔ جیسا صحیح بخاری میں حدیث ہے، ام العلا ایک بوڑھے صحابی تھے عثمان بن مظعون، ان کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ فوت ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب میت پہ آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کہہ دیا، اے عثمان، تیرے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، جنتیں ہیں، اور تیرا عمل اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، جو مطلب ایک دعائیں وہ دے سکتی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پاس کھڑے تھے، آپ نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ، تمہارے ساتھ اور خود میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میرے کے الفاظ بھی ہیں جی۔ تو ام العلا کہتی ہیں میں حضور کی اس بات سے اتنی غمگین اور ڈر گئی کہ آندہ میں نے عہد کر لیا کہ میں کسی شخص کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں پاس کروں گی۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی جنتی چہرہ، جی سدھے لگتا ہے نورانی چہرہ، لوگ اپنی طرف سے جنتیں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد ام العلا نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک چشمہ یا پانی دکھایا گیا، تو نبی علیہ السلام سے جب ذکر کیا تو آپ نے فرمایا یہ عثمان کا عمل ہے، یعنی واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا فرما دیا۔ لیکن اس سے پہلے حضور نے فرمایا نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے، اور وہ خواب کی تعبیر نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ اگر اللہ کے نبی موجود نہ ہوتے تو ہم اس خواب کی تعبیر بھی نہ جان سکتے۔ تو اس بات کو سمجھیں، یہ اتنا کوئی سادہ معاملہ نہیں ہے، لوگ خوابوں کے اوپر پورا دین کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے۔ اور یہ تو سورہ احقاف میں بھی آیا، نبی تم فرماؤ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ خود میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اسی کانٹیکسٹ میں جو تم مجھ سے معجزات مانگتے ہو یا عذاب ڈیمانڈ کرتے ہو، یہ مجھے نہیں پتا، یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے کہ کب کوئی معجزہ دکھانا ہے یا کب عذاب آنا ہے۔ رسولوں کا انکار کرنے کے عوض جو عذاب آتا تھا، عذاب استیصال۔ تو علم الغیب کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسی ہے مسلمانوں کے اندر۔ ایک طرف لوگ کیٹاگوریکل ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف لوگ جو ہیں وہ ثابت کرتے ہوئے وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ مسروق تابعی کہتے ہیں کہ میں حجرہ عائشہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں، اما عائشہ حجرے میں اندر ہے، پردے میں ظاہر ہے، وہ بڑا لاڈلا شاگرد تھا مسروق، اور ان کی کنیت تھی ابو عائشہ، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا ہوا تھا۔ بخاری مسلم دونوں میں، صحیح مسلم میں تو تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عائشہ ایک دن تھوڑی فرینک ہوئی اور کہا بیٹا جو بھی 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہے نا تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اور پہلی بات یہ ایسی کی کہ پکڑ کے یعنی سمجھ لیں مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدے اکھاڑ کے پرے پھینک دیا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، سیدہ عائشہ کے 5 عقیدے۔ سیدہ عائشہ والے عقیدے آج امت میں بڑے کم لوگوں کے۔ انہوں نے کہا جو کوئی یہ کہے نا کہ
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے. لو جی کام بھی ختم. تو وہ مسروق کہتے ہیں اماں میری بات سنیں, میں اس پہ آرگومنٹ دیتا ہوں, آپ ٹھنڈے دل سے میری بات سنیں. انہوں نے کہا جی جذباتی نہ ہو, میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر انہوں نے سورہ نجم کی آیات پڑھی تو اما عائشہ نے کہا کہ میں اس امت میں پہلی ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں اللہ کے نبی سے خود پوچھا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. لیکن آج تک نہ دیوبندیوں کو صبر آ رہا ہے, نہ بریلویوں کو صبر آ رہا ہے, نہ شیعہ کو صبر آ رہا ہے. اگر اہل حدیث ایسی بات کریں کہتے ہیں اہل حدیث گستاخ رسول ہے. پھر اما عائشہ بھی اہل حدیث تھی اور انہوں نے اپنی بات نہیں کی, اللہ کے نبی سے پوچھا ہے. احمد بریلوی صاحب سے جب ان احادیث کے بارے میں پوچھا گیا احکام شریعت میں تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عائشہ جو ہے نا, انہوں نے جو نفی کی ہے نا وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی ہے, دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہاں جی, اگر دل کی آنکھوں سے دیکھنا مراد وہ خواب میں دیکھنا ہے وہ ہم مانتے ہیں جامعہ ترمذی میں, لیکن وہ شب معراج کا کلیم کرتے ہیں. ہاں اللہ اور نبی کی ملاقات ہوئی ہے شب معراج, اور ملاقات کے لیے دیکھنا شرط نہیں ہوتا, ملاقات ہوئی ہے. کہتے ہیں جی اگر اللہ نے اپنے پاس بلایا تھا اور اپنی زیارت بھی نہیں کرائی تو پھر بلایا کیوں سی؟ سر قرآن نے بتا دیا کہ ہم نے اس لیے آپ کو یہ سیر کروائی تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. جنت دکھائی, سدرۃ المنتہا دکھایا, جہنم دکھا دی, پیغمبروں سے ملاقاتیں کروائیں. یہ تھوڑی چیزیں تھی, خام خواہ اپنی طرف سے. پھر انہوں نے کہا دوسری بات کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ دین کا حصہ بیان کر دیا, کچھ چھپا لیا, تو اس نے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھا. پھر سورۃ المائدہ کی انہوں نے آیت تلاوت کی, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے جو اللہ نے وحی کیا ہے آپ کی طرف, اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا. یہ آیت پڑھ کے اما سیدھا استدلال ہی قرآن کی آیات سے کرتی تھی. انہوں نے کہا اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے پیغام نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا, لہذا جو یہ کہتا ہے نا کہ حضور نے کوئی خاص بات خاص لوگوں کو بتائی باقی امت کو نہیں بتائی ہے تو یہ اللہ کے اوپر اور اللہ کے نبی پہ جھوٹ ہے, کیونکہ اللہ کے نبی دین بتا کے گئے ہیں. پوری تصوف کھڑی ہے اس کے اوپر. اما عائشہ نے ونڈ کے پر ماری ہے صوفیت کہ جی وہ دین سینہ بسینہ چلتا ہے, کتابوں میں سارا دین نہیں ہوتا. جن کا دین کتابوں میں نہیں ہوتا وہ یہی کہتے ہیں, ہمارا تو سارا دین کتابوں میں ہے. اور اللہ کا شکر ہے اگر آپ کا دین کتابوں کو سپورٹیو بھی ہوتا تو ہم مان لیتے. آپ کتاب کے بالکل الٹ بتائیں اور سینہ بسینہ, میاں, تو پھر ہم یہی کہیں گے نا آپ کو, ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. وہ اس قسم کے ہم پھر فیض کو تو وہ تو کہانیاں ہی ہوں گی نا. اور تیسری بات اما عائشہ نے فرمائی کہ جو کوئی کہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی غیب جان لیتے تھے تو قرآن نے واضح کہا ہے کہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لو جی گل ہی ختم ہو گئی. وہ عطائی, مستقل بذات, غیر مستقل بذات, وہ کیٹاگوریکل انہوں نے ڈینائی کیا کہ بھئی غیب اگر اللہ کے نبی کو پتا بھی ہے تو وہ غیبی خبریں ہیں, ان کا تو کوئی انکار نہیں کرتا. مسئلہ اس وقت ہے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام روزہ شریف میں جو ہے وہ پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کو آبزرو کر رہے ہیں. بھئی اللہ کے نبی جب دنیا میں موجود تھے اس وقت نہیں تھے آبزرو کر رہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے مرتے وقت کیا کہا کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا, ہم نے ان کے دین کو نہیں چھوڑا اور ہم اس حال میں اپنے رب سے مل رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اس تکلیف کے باوجود کہ موت کے یعنی نزا کے عالم میں دیکھیں, اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں, مجھے ابھی ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے مرتے وقت یہ کہا. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں دیکھ لیں. اس حدیث کے بارے میں جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی, دعا صرف اللہ ہی سے, میرے ریسرچ پیپر میں نے ڈالی ہے, میں نے کہا یہ ایک حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے. نمبر 1 عقیدہ علم الغیب,
کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ خبر کرے گا تو پتہ چلے گا ورنہ نہیں. نمبر 2 حاضر و ناظر. وہ اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر نہیں مانتے تھے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور مدینہ شریف میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. ابھی اللہ کے نبی جب قبر سے باہر مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے نا اس وقت بھی نہیں دیکھ رہے تھے, ورنہ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ دیکھ لیں. اور تیسرا استانت, انہوں نے اللہ کے نبی کو مدد کے لیے نہیں پکارا, نہ فرشتے کو پکارا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. اور کس طرح آپ کو سمجھائیں کھول کھول کر. تو نہ میں غیب جان لیتا ہوں, ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں کہتا ہوں میں کوئی فرشتہ ہوں. اب جو لوگ زبردستی تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نور ثابت کریں اسپیشی کے طور پہ, تو ان کے لیے لمحہ فکری ہے. یہ تو نفی ہو رہی ہے کہ میں فرشتہ نہیں ہوں, انسان ہوں, ہماری طرح کا نہیں, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی, اسپیشی کی بات ہو رہی ہے. اسپیشیز میں سے ایک اسپیشی انسان ہے, ایک جن ہے, ایک فرشتے ہیں, اس طرح پھر اور. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں, سورۃ الحجر میں اور کئی جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے, جنوں کو آگ کی لپٹ سے, اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو نبی علیہ السلام ایز اے اسپیشی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ہاں آپ نور ہدایت ہیں, وہ تو صحابہ, اہل بیت, احادیث کی کتابیں, قرآن, یہ سب نور ہیں ان معنوں میں. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آپ ایسے سورج ہیں جو چمکا دینے والے ہیں. لیکن اسپیشی قل انما انا بشر مثلکم, انسان ہونے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, مرتبے کی بات نہیں. اور سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ نے کھول کے بیان کیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب جب انسان ہیں تو انسانوں کے لیے آئیڈیل کون ہوگا؟ انسان. ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے لیے آئیڈیل کیسے ہوتے؟ فرشتے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں, تو جو شخص کھاتا پیتا نہ ہو وہ شخص کسی ایسے شخص کا کیسے آئیڈیل ہو سکتا ہے جسے فاقے بھوک کی وجہ سے کاٹنے پڑے؟ تو اللہ کے نبی نے کاٹے ہیں نا, تکلیف کاٹی ہے, ہمارے لیے آئیڈیل ہے. وہ تمام حالات و واقعات جو امت پہ سکیٹرڈ فارم میں آ سکتے تھے, آپ پہ تکلیفیں اتری ہیں. ایک دن میں 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی, زندگی میں 3 بیٹیاں اپنے ہاتھوں سے دفن کی. 4 ہی بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے ہوئے, تینوں زندگی میں فوت ہوئے, تینوں کو بچپن میں دفنایا. 4 بیٹیاں جوانی کی عمر کو پہنچی, شادی شدہ ہوئی, ان میں سے بھی 3 اپنی زندگی میں دفنائی, اور چوتھی جو ایک بچ گئی تھی, باقی ساری اولاد فوت ہو چکی ہے, اس کو بھی کہا کہ میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. وہ بھی 20 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 6 مہینے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ بھی فوت ہوگی. اتنے غم کسی انسان پہ ٹوٹ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں. اور جو ان کی اولاد ہے جن کو اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں حسن حسین, ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ بھی شہید ہو جائیں گے. یار آپ ذرا نبی علیہ السلام کے اعصاب دیکھیں کتنے مضبوط تھے. اور یہ تو ایک ٹینشن ہے, جو وہ ٹینشن ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے ساتھ ہونا کیا ہے. جو مسند ابی اعلیٰ میں المستدرک للحاکم میں ہے کہ میں نے بنو امیہ, بنو مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے. اور ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں, جس دن یہ حضور نے خواب دیکھی اس کے بعد چند دن زندہ رہے اور آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ یار میری امت پہ یہ مسلط ہو جائیں گے. بندر, امت کا غم الگ سے. میں کہتا ہوں نہیں, ہم سب کے غم جمع کیے جائیں نا, اس سے زیادہ غم اللہ کے نبی علیہ السلام اکیلے. ذرا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کتنا رقیق القلب ہوتا ہے. میرے آپ کے بارے میں تو چلے کوئی 2 رائے ہو سکتی ہیں. قرآن میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے حریص ہیں, رؤوف ہیں, رحیم ہیں, ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے لیے حرص کرنے والے ہیں. آپ لوگوں کو شانیں نظر آ رہی ہیں, یعنی لوگ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں اللہ کے نبی کو بڑی شان ملی ہوئی ہے, لیکن آپ اللہ کے نبی کی جو تکلیفات ہیں, جو آپ کی ٹینشنز ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ شان تو ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو آنر یہ شان ملے تو ایک سکھی زندگی گزارے. یہ ذرا نقطے کے اوپر آپ نے توجہ کرنی ہے.
اللہ کے نبی کو اتنی شانوں کے باوجود آپ کی زندگی غموں سے عبارت، مرتے وقت بھی امت کا غم اور قیامت والے دن لعنت سے غم، حالانکہ اس دن مقام محمود ملا، لیکن ادھر کی ٹینشن یہ ہے کہ امت کو کسی طریقے سے بچا لوں۔ تو پیغمبر واقعی وحی بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اتنے مضبوط اعصاب کسی عام انسان کے ہو ہی نہیں سکتے، ورنہ تو انسان سوچ سوچ کے مر جائے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیغمبر کس کس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ تو میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، انسان ہونے کی وجہ سے آئیڈیل بھی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، لو جی آخری گل آ گئی ہے، میں تو نہیں اتباع کرنے والا مگر وہی جو اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، یعنی خود میری اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے، میں اس وحی کا پابند ہوں، جو مجھے اللہ حکم دیتا ہے میں وہ بجا آوری اس کی کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں یہ آیت کوئی شخص پبلکلی مسلمانوں میں سنا سکتا ہے، ہندوؤں میں سنا سکتا ہے، کرسچنز میں سنا سکتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ مسلمان کے آگے آپ یہ آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اور اسی کا جوڑا ہے یہ، چونکہ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف جوڑا ہے قرآن میں نا، یہ بالکل مکی دور کی آخری صورتیں ہیں۔ چونکہ سورۃ الاعراف جوڑا ہے، جوڑوں میں خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرح کی جو کرٹیکل آیات ہیں وہ تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ نا دوسرے جوڑے میں ریپیٹ ہو جاتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی کئی آیات سورہ آل عمران میں ریپیٹ ہوئی ہیں، لیکن مختلف انداز میں، مضمون وہی ہوتا ہے۔ اب اس کا جو چونکہ جوڑا سورۃ الاعراف ہے، تو سورۃ الاعراف میں جو آیت نمبر ہے 188، سرکار وہ متقاضی ہے کہ اس کا جوڑا یہیں پہ بیان کر دیں۔ اس کے بارے میں تو میں نے کہا تھا نا، قرآن کی سب سے سخت ترین آیت ہی ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا۔ اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی اور باقی لوگوں کے بارے میں کلیم کرنا کہ وہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، تو پھر ہم حق بجانے میں نہیں، یہ کہنے میں کہ بابت شاہی کوئی نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، یہ اگلا ورژن آ گیا۔ سورۃ الانعام میں تو بات اللہ تعالیٰ نے کی، اس میں اور کھول دی کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں غیب خود جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ دنیا میں کوئی شخص غیب جان لینا، وہ آنے والی تکلیف سے بچ سکتا ہے، ایٹ لیسٹ جو سرکمسٹانسز سے ریلیٹڈ ہے، وہ پلان کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں اگر میں غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر خزانہ پتہ چل جاتا۔ اگر اللہ کے نبی خود غیب جان لیتے ہوتے تو یہ تیل جو 100 سال پہلے عرب کی سرزمین میں نکلا ہے تو اللہ کے نبی پہلے ہی بتا دیتے تیل نیچے سے نکلا ہے، لیکن اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی پہ بھی اور شکر ہے بزرگان نے دین ہی چوبی نہیں دریافت ہوا، نہیں تو انہوں نے کہنا سی بزرگوں نے تیل دریافت کر لیا۔ وہ ایک سائنٹیفک ایفرٹ ہے جس نے بھی پٹ کی، وہ بھی حادثاتی طور پہ سر ایڈمن جو ہے وہ امریکہ میں پنسلوینیا سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ کچھ اللہ نے دکھانا تھا، تو وہ ایک تیل کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنواں، وہ شروع میں تو یہی ہوا نا جہاں پہ تیل اوپر تھا، ویسے تو تیل کا کنواں آپ کو پتا ہے تقریباً 10 کلومیٹر نیچے ہوتا ہے تیل۔ 10 کلومیٹر پانی کے لیے تو نہیں کوئی نیچے جائے گا، پانی کے لیے تو آپ 1 کلومیٹر بھی نہیں نیچے جائیں گے۔ 200-250 فٹ، پاکستان میں سب سے نیچے جو واٹر ٹیبل ہے اس وقت وہ کوئٹہ میں ہے، وہ بھی 500 سے 600 فٹ ہے۔ پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ 1000 فٹ سے پہلے پانی نہ نکل آتا ہو۔ ایون آپ گلگت میں پہاڑوں کے اوپر بھی کھودیں، وہاں واٹر ٹیبل پہاڑوں میں اتنا پانی موجود ہے چشموں کا، وہی نہیں ختم ہوتا۔ تو 1000 فٹ سے بھی نیچے کوئی نہیں جاتا۔ تو میرے بھائی 1000 فٹ کم از کم 3500 فٹ ہو تو 1 کلومیٹر بنتا ہے، اور 10 کلومیٹر کس نے جانا ہے نیچے؟ اس زمانے میں تو کوئی اس طرح کے انسٹرومنٹ بھی نہیں تھے، لیکن وہ پہلا کنواں جو ہے پنسلوینیا میں
1853 میں وہ کنواں ابھی تک انہوں نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ عمارت اور وہ تصویریں ہم نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں لگائی ہیں، اللہ نے دکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف نہ آتی ہے نبی، تم فرماؤ اگر میں غیب جان لیتا ہوں۔ تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام مستقبل کو فورسی کر سکتے تھے، مثلا آپ دنیا میں سمجھ لیں اگر بے نظیر بھٹو کو یہ پتا چل جاتا کہ پنڈی جلسے کے بعد مجھے ٹارگٹ کے طور پر کل کر دیا جائے گا ایک سنیپر کے ذریعے، تو اس دن تو اس نے مطلب وہ تو گاڑی سے باہر نکالا ہے نا، اس نے گھر سے باہر نہیں تھا نکلنا۔ ظاہر ہے کہ اس ڈیٹ کو اتنے بجے تمہیں قتل کیا جائے گا وہاں پر، اور ظاہر ہے جب وہ ڈیٹ گزر جائے گی تو خطرہ ٹل جائے گا، پلان سارا چوپٹ، جس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ساتھ کرتا ہے جب بچانا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نبی علیہ السلام ہجرت والی رات اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی ان کافروں پہ، نبی علیہ السلام نکل گئے، بہت صبح ہوئی تو وہ جاگے تو دیکھا حضرت علی بستر پہ لیٹے ہوئے، ترا نکل گئے، انہوں نے کیا ہے بھئی اللہ نے بچا لیا۔ تو اے نبی مجھے فرما دو کوئی تکلیف نہ آتی۔ تو غزوہ احد میں آئی ہے نا تکلیف، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا کہ اس لیول کی تکلیف اس طرح آنی ہے، اشارہ تو آپ کو خواب میں مل گیا تھا۔ صحیح بخاری میں آپ نے دیکھا کہ میرے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس سے فورسی کر لی کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی اس میں، تو زیادہ کیا سوچا ہوگا کہ کچھ ہمارے بھی شہید ہوں گے، کچھ ان کے مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مدینے کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں سے کسی انصاری کی لاش نہ اس گھر میں گئی ہو۔ 70 سے زیادہ لوگ صحابہ شہید ہو گئے اور فتح شکست میں بدل گئی چند لوگوں کی نافرمانی کرنے کے سبب۔ اور اپنے بارے میں تو اللہ کے نبی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میرے بھی 4 دانت شہید ہونے ہیں۔ خون کا فوارہ چھٹ گیا، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ پھر وہ آیات نازل ہوئی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افان مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے قدم پھرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ شاکرین کو جزا دے گا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یعنی تم نے ہمارے نبی پہ کوئی احسان کیا ایمان قبول کر کے، اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے بھی جائیں تم نے اپنے لیے ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اب یہ نبی علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا، اے نبی تم فرماؤ کہ نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو بات کو ماننا چاہیں یا ایمان لانا چاہیں۔ اب اس کے اوپر کتنا بولا جائے میرے بھائی، یعنی ہر چیز کا اینڈ ہے۔ اور اس کو سپورٹیو ایک آیت قرآن میں سیدہ عائشہ کا عقیدہ اللہ نے بیان کر دیا، سورہ التحریم کے سٹارٹ میں پارہ نمبر 28 میں امت کو بتا دیا کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 3 ہے سورہ التحریم، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ سے ایک راز کی بات کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس بیوی نے نبی علیہ السلام کی یہ خبر لیک کر دی، یعنی دوسری بیوی کو سیدہ حفصہ کو بتا دی۔ یہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ 2 بیویاں سیدہ عائشہ اور حفصہ تھی، اور اللہ نے ان پر ظاہر کر دیا، عرف بعضہ واعرض عن بعض، تو نبی علیہ السلام نے بعض چیزیں تو بیان کر دی اپنی اس بیوی سے اور بعض سے اعراض کیا، یعنی مکمل نہیں کیا کہ کہیں نیگیٹو سائیکالوجی نہ ہو، کچھ بتایا کہ مجھے اتنا پتا چلا ہے، وہ اگلے بندے کو ایسی تسلی ہو جاتی ہے شکر ہے پوری گل نہیں پتا لگی، میں طے بھی کر دیتی سی اگے۔ تو اچھا ٹیچر یہی ہوتا ہے کہ میں بھی ایسے کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، پتہ مجھے سارا کچھ ہوتا ہے، میرے زیادہ تو شعار نہیں ہو، لیکن بعض اوقات میں کچھ تھوڑی سی چیز کر کے باقی کو اوور لک کر دیتا ہوں۔ اچھا ٹیچر اسی طریقے سے آپ کا بیہیویئر اپنے بھی بچوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک وہ کہنا نا میں تمہیں پھر پچھلی بھی ساری گڑاواں گا، خدا آدھا نہ ہے، سولوشن اینڈ پہ آئیں، اس میں بھی آپ کچھ چیز کریں، کچھ اوور لک کر دیں، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ عرف بعضہ واعرض عن بعض، بعض بتا دی، بعض سے خود اعراض کیا، تاکہ وہ کہتے ہیں بھاگنے کا راستہ بھی تو ہونا چاہیے نا، اگلے بندے کو آپ اتنا ہی نہ کر دیں، منوے بھی پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسے ٹھیک ہے ان کر لے پھر جو ہوتا ہی، یہ بھی ہو جاتا ہوتا ہے، بیویوں کے کیس میں تو یہ ہوتا ہے، مطلب ہمارے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے
لیکن یہ میں ایک خاص بتا رہا ہوں آپ کو. تو فلما نبأہا بہ، تو جب نبی علیہ السلام نے ان کو خبر دی اس کے بارے میں کہ دیکھو بھئی یہ ہوا، قالت من انبأک ھذا، اب بیوی تھی، ویسے تو اس طریقے سے بات کرنا تو شان رسالت کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کے نبی کہیں کہ تم نے یہ میری بات لیک کی ہے. ہمیں کوئی کہے تو ہم یہ تو نہیں آگے سے کہیں گے تو ہم کنے دسیا ہے، پتہ ہے اللہ کے نبی ہے، وہی نازل ہوئی ہوگی. لیکن ہماری اس میں کتنی لرننگ ہوگی کہ جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا، اب تو ہونا چاہیے تھا آپ کہتے میں عالم الغیب ہوں. ان والے عقیدے سے ما کان و ما یکون کا علم اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اللہ کی اطاعت سے مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے. قال نبانی العلیم الخبیر، تو نبی نے فرمایا مجھے خبر دی ہے علم والے نے اور خبر رکھنے والے نے، مجھے اس نے خبر دی ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں اور اما عائشہ کا بھی عقیدہ کلیئر ہو گیا، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ کے نبی سب کچھ جان لیا کرتے تھے. پھر جو 3 اصحاب کی توبہ کا واقعہ ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آیا غزوہ تبوک کے موقع پر، وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ صحابی کہتے ہیں کہ کعب بن مالک، قرآن میں صرف ان کے توبہ کا ذکر آیا ہے، اس کی وجہ سے سورہ توبہ اس کا نام ہے. ڈیٹیل پوری آئی ہے، غزوہ تبوک پہ پیچھے رہ گئے تھے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ باقی لوگ بہانے کر رہے تھے، میں نے بھی سوچا میں بھی جا کے بہانہ کر لوں. پھر میں نے کہا کہ اگر میں نے بہانہ کیا تو بعد میں اللہ تو اپنے نبی کو بتا ہی دے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، تو پھر اینڈ پہ پول تو میرا کھل ہی جانا ہے. تو میں نے پھر سچ سچ بتا دیا کہ میری یہ سستی ہے، میں نہیں جا سکا. پھر 50 دن کا بائیکاٹ ہوا، پھر آیات نازل ہوئی. تو اس صحابی کا بھی کیا عقیدہ ہے کہ اگر میں نے حضور کو دھوکہ بھی دیا تو وقتی طور پہ دوں گا، بعد میں اللہ تو بتا دے گا. پھر سورہ توبہ میں بھی اے نبی یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ آپ کو تو راضی کر لیں گے لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں. پورے قرآن اور احادیث کا اسلوب اسی طرف جاتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غیبی خبر دی جاتی تھی، ما کان و ما یکون والا معاملہ نہیں تھا. اور نہ علم الغیب کوئی کمپیٹنسی ہے کہ کوئی شخص ایک مہارت ہے جو حاصل کر لے، جیسے کوئی موبائل پہ چلانا سیکھ جاتا ہے، ٹائپنگ سیکھ جاتا ہے، تندور میں روٹیاں لگانا سیکھ جاتا ہے. نہیں، اس طرح یہ کوئی مہارت نہیں کوئی حاصل کر لے، بلکہ یہ غیبی خبر اللہ نے اپنے ساتھ خاص رکھی ہے. جب چاہتا ہے دیتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں دیتا، نہیں پتا چلتا، جب چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. صحیح بخاری میں غزوہ موتا کئی 100 کلومیٹر دور ہو رہی ہے رومن امپائر کے ساتھ، اور حضور مسجد نبوی میں رو رہے، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اور اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ آیا، خالد ابن ولید، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. تو خالد ابن ولید جو ہے وہ اتنی بڑی فوج سے وہ مختصر سی جماعت کو بچا کے واپس لے آئے، وہ فتح ہی تھی آلموسٹ. اب وہ منظر دکھا دیا. اللہ جب چاہے، سورہ یوسف دیکھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب ہی وہ کنواں تھا، ان کو نہیں پتا چلا وہاں پہ بیٹے کو چھپایا ہوا ہے. اور جب پتہ چلنے پہ آیا تو جب وہاں سے وہ قاصد چلا ہے تو کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. بس اس وقت اللہ نے دکھا دیا. یہ سب کچھ ایسے ہے، یہ بالکل کلیئر کٹ ہے. اور یہ تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پیغمبروں کو. اگر پیغمبروں کا یہ حال ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ تے چھڑ دے، وہ کہانی ختم. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیغمبروں کا سٹیٹس کلیئر کر دیا جائے تو پھر باقی تو بیچ میں سے خود بخود نکل جائیں گے. پھر بھی اگر کسی کو کوئی چیزیں رہ گئی ہوں، اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں اور کر سکتا ہوں. بخاری مسلم سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ممبر پہ چڑھے اور فرمایا کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے. تو آگے بھی پڑھو نا، جب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں. ہاں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بخاری مسلم میں ہی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب میں معراج سے واپس آیا تو کافروں نے مجھے جھٹلانا شروع کیا اور مجھ سے سوالات کیے، اور مجھے ان سوالات کے جوابات معلوم نہیں تھے. میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالات کے جوابات نہیں دے سک رہا. اندازہ کریں، یعنی کوئی ایکٹنگ ہے یہ؟ یعنی حضور کو کہا کہ مجھے لوگ، حضور کہہ رہے ہیں مجھے جھوٹا کہیں گے کہ میں ان کے جواب ہی نہیں دے سک رہا. اب وہ سوال کیا کر رہے تھے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، سیڑھیاں کتنی ہیں،
دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے؟ اگر تم کہتے ہو میں راتوں رات 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے آ گیا ہوں، جو اس زمانے میں 40 دن کا سفر تھا، ایک رات میں کون یہ ساری چیزیں یاد رکھ سکتا ہے؟ جبکہ وہ گیا اس کام کے لیے تو نہیں گیا. اس اکیڈمی میں ہم کئی دفعہ سیڑھیاں چڑھے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کتنی سیڑھیاں بتاؤ، کر لو گل. جب تک کہ آپ اس نیت سے نہ چڑھے کہ مجھ سے کسی نے سیڑھیاں پوچھنی ہے. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، میں حتیم کعبہ میں کھڑا ہوا، اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا، لیکن جب انہوں نے پوچھا تو اس وقت اللہ نے سامنے کیا کہ دکھا دیا. یہاں پہ بھی جب کہا میں جب تک ممبر پہ موجود ہوں مجھ سے جو پوچھو گے میں بتاؤں گا، یعنی اللہ کی غیبی تائید تھی کہ پوچھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مجھے آگاہ کرتا جائے گا اس معاملے میں. یہ کیا کرتے ہیں، ایک ٹکڑا پکڑتے ہیں، اسے پوری ڈاکٹرن کھڑی کرتے ہیں. پورے قرآن حدیث کا اسلوب ایک طرف ہوتا ہے، ایک چیز کو پکڑ کے اسے ختم کر دیتے ہیں. ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کا اسلوب دیکھیں اور اس ایک چیز کو اس کے تناظر میں سمجھیں. یہ الٹ طریقے سے چلتے ہیں. اس طرح ہم کرنا شروع کر دیں گے تو میرے بھائی اس طرح تو پھر دین کا جنازہ ہی نکل جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن حدیث کے اندر ڈاکٹرن بیان ہوئی ہے، باقی ساری چیزوں کو اس کے اندر سمجھنا ہوگا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ پر ایمان، رسولوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان. وہ پکڑ کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 اٹھائیں گے کہ کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی صابی ہو، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان لے آئے اسے قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم. اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اس میں تو ایمان برسالت ہونا ضروری کوئی نہیں ہے، سارے جنت میں چلے جائیں گے جو اللہ اور آخرت کو مان لیں. تو باقی قرآن سارا جھوٹا ہے. بھئی اس کی نظر میں اس کو سمجھے کہ یہودی عیسائی اپنے اپنے وقت میں جو اپنے اپنے پیغمبروں کو مانتے تھے، اس وقت تو ظاہر ہے کہ ان کے وقت میں اس وقت تک جتنے پیغمبر تھے ان کو ماننا ضروری تھا نا. بعد میں آنے والے پیغمبر کی تو دعوت ابھی آئی نہیں ہے. پھر وہی قرآن جو جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام پہ ایمان لانا ہے، اور سورہ النساء میں تو یہاں تک آیا جو اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں وہ پکے کافر ہیں. اللہ نفرق بین احد من رسلی، رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہ کرو. اتنی ساری چیزیں ایک جگہ اور ایک چیز کو، اور وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. یہی قادیانی کرتے ہیں. پورا قرآن اس مقدمے پہ کھڑا ہے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا اپنے سے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں اس نے خبر دی ہے اور کہا ہے کہ مجھ پہ بھی ایمان لانا ہے. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کی. قرآن پورے میں یہ آ رہا ہے ایمان لاؤ اس پر اور جو اس سے پہلے نازل ہوا. پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو اس کے بعد نازل ہوگا. وہ پکڑ کے کہتے ہیں سورہ حج میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول چن لیتا ہے. اور کہتے ہیں مضارع کا صیغہ ہے، چن لیتا ہے یا چن لے گا. تو وہ کہتے ہیں قادیانی دجال کو چن لیا. بھائی یہ ٹھیک ہے کہ مضارع کا صیغہ مستقبل کو بھی کفایت کرتا ہے اور حال کو بھی، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ضروری ہے کہ مستقبل بھی اس میں شامل ہو. صرف حال کے لیے بھی آ سکتا ہے، صرف مستقبل کے لیے بھی. وہ اس کو پکڑ کے پورے قرآن کی ڈاکٹرن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ختم نبوت تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی مراد آپ کا کوئی بیٹا مرد نہیں ہوگا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جس طرح یہ چیز طے ہے نا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، اسی طریقے سے یہ بات بھی طے ہے بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کی مہر ہے. مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حضور کے بعد بھی بہت پیغمبر آئیں گے اور حضور مہریں لگایا کریں گے. کہا جا رہا ہے کسی مرد کے باپ نہیں، یعنی مراد یہ کہ آپ کا کوئی بچہ مرد بنے گا ہی نہیں. جب مرد نہیں بنے گا تو حضور کا اپنا بیٹا بھی کوئی پیغمبر نہیں ہوگا. اور مرد نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے بعد نبوت نہیں چلنی. ابراہیم کا بیٹا پیغمبر تھا تو محمد رسول اللہ کے بیٹا بھی پیغمبر ہوتے، لیکن آپ مردوں میں سے کسی کے باپ ہے ہی نہیں ہے. زید ابن حارثہ کو تم کہتے ہو وہ بھی منہ بولے بیٹے ہیں. ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور وخاتم النبیین، وہ تو نبوت کی مہر ہے، سیل آف دا پروفٹ ہے. اینڈ ہو گیا سب کچھ، ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ مہر لگتی ہے. وہ سیل بھی، اور دوسرا جب کسی لفافے کو بھیجا جاتا تھا تو سیل کیا جاتا تھا، جس کی طرف جاتا تھا وہ کھولتا تھا، اس درمیان کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نکال لینا تو کہاں جا کے گرتے ہیں. پھر بخاری مسلم کی احادیث تو درجنوں اس پہ گواہ ہیں.
اے علی تو اس پہ خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہاں بڑا موقع تھا کہ ہارون بھی نبی، موسیٰ بھی، اور مولا علی کو حضور کہہ رہے ہیں کہ تیری نسبت تو وہی ہے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی مولا علی نبی نہیں۔ جناب اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا تب باپ شاہ ہی کوئی نہیں، یعنی اس امت میں اگر کوئی حقدار تھا نبوت کا تو حضور کا بچہ تو حضرت علی تھے نا۔ آپ کی صلبی اولاد تو اس طرح نہیں چلی، سیدہ فاطمہ سے چلی، تو علی کو جب کہہ دیا نا کہ تو بھی نہیں تو باقی تو سارے ویسے ہی فارغ ہو گئے۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث کہ باقی انبیاء اور میری مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ جو لوگ بھی گزرتے ہیں بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک اینٹ لگ جائے تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی، وہ ایک اینٹ میں ہوں۔ تو اب مجھے بتائیں اس کے بعد دوسری اینٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے میری وہ ویڈیو قادیانیوں کو دعوت اصلاح، اس میں اس طرح کی میں نے کئی احادیث اور کور کی ہیں، کئی قادیانیوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنی ہے وہ ویڈیو الحمدللہ۔ صحیح بخاری میں نے حدیث بیان کی تھی، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے نبی الاسلام کے بیٹے کو دیکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے، اسے بچپن میں فوت ہو گیا تھا، ابراہیم۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گیا کیونکہ نبی الاسلام کے بعد نبوت ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیں یعنی نبی الاسلام کے بچوں کا بچپن میں فوت ہونا اس لیے ہے کہ آپ کے اوپر نبوت ختم ہو چکی، تو لہٰذا ہم نے یہ جو شرح کی ہے نا کہ کوئی مرد کے باپ نہیں ہے، یہ بالکل اس حدیث کے مطابق ہے۔ ابن ابی اوفا جو کہہ رہے ہیں 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، حضور کے بعد یہ 75 سال تک زندہ رہے، سینئر صحابہ میں سے۔ آخر میں جو چند گنتی کے لوگ فوت ہوئے ہیں نا جنہوں نے لمبی عمریں پائی ہیں ان میں سے ابن ابی اوفا ہیں، اور وہ تو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ آدھی حدیث میں وہ جی حضور نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو پیغمبر ہوتا، تو یار اس کا مطلب یہ نکال دیا تم نے کہ پیغمبری جاری ہے؟ یہ مطلب نہیں نکالا کہ اس لیے وہ نہیں رہا کہ پیغمبری ختم ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن ابی اوفا نے خود صحیح بخاری میں بیان کیا، پوری روایت بیان کرو۔ یہ اسی طریقے سے ہے، اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں مسواک فرض کر دوں، اس سے اگر کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ دانت صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں کرنے چاہیے، اس کی وجہ یہ نکالا جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دانتوں کی صفائی پہ اتنا زور دیتے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں فرض کر دوں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرو۔ تو ایٹ لیسٹ اگر ہر نماز کے ساتھ نہیں کر سکتے دن رات میں ایک دفعہ تو ضرور کرو، دانتوں کو صاف رکھو۔ یہ مطلب نکالنا چاہیے، دوسرے والا مطلب ٹھیک ہے۔ وہ خاوند اپنی بیویوں کو کہتے ہیں نا جی، ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان پہ رکھا ہے۔ تو اس میں جو کچھ تیز ترار بیویاں وہ خامدوں کہتی ہیں دیکھو پھر حکم تے کو نہیں نہ ہویا سجدے دا، اس سے یہ رزلٹ نکالنا تھا یہ کہ حکم ہونے والا سی کام نیڑے ہی سی، لہذا سجدہ تو نہیں کرنا لیکن باقی خامندہ ریکارڈ کرنا ہے۔ اس کا اگر کوئی یہ رزلٹ نکال لے کہ چونکہ سجدے کا حکم نہیں ہوا لہذا خامند کو کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے فارغ کیتا ہے میں بھی فارغ کر دینا ہے۔ بالکل عام لنگوسٹک میں یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، انسان تھوڑی سی عقل استعمال کرے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ دو نمبری کر رہا ہے اور کون صحیح بات کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا آنکھ والے اور اندھا اور آنکھ والا دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور و تفکر نہیں کرتے؟ اب یہاں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جو حق قبول کرنے والا اور حق قبول نہ کرنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو پیغمبروں کی دعوت کو قبول کر لے تو سمجھے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور جو حق سے اناد کرتا ہے سمجھے کہ وہ اندھا ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان